وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السعيد من وعظ بغيره. حاضرین جمعہ، موجودہ صورتحال چاہے وہ عالمی ہو یا ہمارے اور آپ کے آپسی ہوں، اس وقت پوری ملت اسلامیہ کو آپسی اتحاد کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپسی تعلقات کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شکایت نہ آنے پائے، ہمارے اپنے آپسی تعلقات خراب نہ ہونے پائیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور اسی چیز کا نام اجتماعیت ہے کہ انسان خود کو، اپنے آپ کو اوروں کے ساتھ ضم کر لے، اوروں کے ساتھ ملا لے، اپنی ترجیحات کو اپنے قوم کے لیے لگا دے، اپنی ترجیحات کو اپنی قوم کے لیے قربان کر دے، اپنی تمام فائدوں کو اپنی قوم کے لیے قربان کر دے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں اجتماعیت کا مسئلہ ہو، جہاں آپسی تعلقات کو خراب کر دینے والے عناصر موجود ہوں، وہاں پر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنی ترجیحات کو، اپنے فائدے کو، اپنے نفع کو اپنے قوم کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہمیں اور آپ کو واضح طور پر بتلایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد ایک تو کتاب اللہ اور دوسرے مسلمانوں کی آپسی جماعتیں ہیں، مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں بھی چیزیں مراد ہیں، اس لیے کہ انسان کتاب و سنت پر اجتماعیت کے ساتھ اس وقت عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مسلمانوں کی جماعتوں کو لازم نہ پکڑے، مسلمانوں کی جماعت کو لازم نہ پکڑ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو، تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور اسی طریقے سے آپس میں گروہ بندیاں مت کرو، آپس میں ٹولیوں میں مت بڑھ جاؤ، آپس میں خاندانی مسائل کو اچھال کر، آپس میں رنگ و نسل کے امتیاز کو اچھال کر
گروہ بندیوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ ایک یہاں پر ٹولی بنا کر بیٹھا ہے، دوسرا وہاں پر ٹولی بنا کر بیٹھا ہے، ایک ان کے سپورٹ میں ہے، ایک ان کے مخالفت میں ہے۔ اسلام ان چیزوں کو قطعاً نہیں پسند کرتا ہے کہ ہم اور آپ گروہ بندی کریں، چاہے وہ جماعتی طور پر، آپسی طور پر، کسی بھی اعتبار کی کوئی گروہ بندی اسلام پسند نہیں کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں بٹ جائیں، آپس میں ان کی طاقتیں ختم ہو جائیں، آپسی جو ان کے طاقتیں ہیں، ان کے جو پاورز ہیں، ساری کی ساری چیزیں آپسی لڑائی کی وجہ سے، آپسی اختلاف کی وجہ سے، آپسی جھگڑے کی وجہ سے ختم اور برباد ہو جائیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آیت کریمہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی پہ رسول پر، میں نے تلاوت کی، آپ نے، اللہ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ اے مسلمانوں سن لو، تم خان سے پہلے، انصاری سے پہلے، ادریسی سے پہلے یاد رکھنا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تم ایک امت ہو، تم ایک جماعت ہو، تم مسلمان ہو، تم پیارے رسول کے پیروکار ہو، تم کتاب اللہ کو ماننے والی قوم ہو۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اے لوگو تم ایک جماعت ہو، ایک قوم ہو، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے عبادت کرو۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اے لوگو یاد رکھو کہ تم سب کے سب ایک ہو، دو نہیں ہو سکتے ہو، تم ایک جماعت ہو، تمہارے اندر تفرقہ بازی نہیں ہے، تمہارے اندر ایک دوسرے کے خلاف جلن نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ اس امتیاز سے میرے عزیزو سنو، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اجتماع، جب تک کہ وہ اجتماعیت کو، یونٹی کو اور آپسی اتحاد کو نہیں مانتا ہے، نہیں فالو کرتا ہے، تو آدمی عبادت میں مخلص نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کے ڈر میں مخلص نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں اور دوستو، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اجتماعی نظام کو نظر انداز کر کے اپنی انفرادی حیثیت کو پروان چڑھانے والا انسان دراصل وہ اسلام کا خادم نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، جہاں اجتماعیت کا مسئلہ ہو، جہاں آپسی اتحاد کا مسئلہ ہو، وہاں کوئی ایک آدمی اپنی منمانی کرنا چاہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا چاہے، اپنی ایک الگ دکان لے کر چلنا چاہے، تو ایسا انسان اسلام کا خادم نہیں ہے، ایسا انسان شیطان کے راہ پہ چل رہا ہے۔ لہذا ایسے انسانوں سے بچ کر رہا جائے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کیا جائے۔ کیوں؟ پہ رسول نے فرمایا علیکم بالجماع وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد۔ پہ رسول نے فرمایا اے لوگو، جماعت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، اور اسی طریقے سے وإیاکم والفرقہ، آپسی اختلاف سے دور رہو، اور وہ جگہیں جہاں سے اختلاف کو ہوا ملتی ہے، ایسے جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وہ لوگ
جو آپسی اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے، یہ تمہاری قوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پہ رسول نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان اکیلے آدمی پر حملہ کرتا ہے۔ جب انسان سماج سے کٹ جاتا ہے، انسان جماعت سے کٹ جاتا ہے، اکیلے شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے اندر اتنا زہر ہو جاتا ہے کہ وہ اکیلا پورے سماج کو برباد کرنے پر تلا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس پر ہمیں اور آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ادارہ اس وقت ناکام ہوا ہے جب اس کے اندر اتفاق کو چھوڑ کر، اتحاد کو چھوڑ کر اختلاف کی بو آنے لگی ہو۔ اختلاف کرنے والے اس تنظیم، اس گروہ، اس جماعت اور اس خلافت اور اس حکومت کے اندر موجود ہوں تو وہ قومیں، وہ حکومتیں، وہ خلافتیں، وہ تنظیمیں، وہ ادارے سب کے سب برباد ہو گئے اور اسی دنیا کے اندر نیست و نابود ہو گئے۔ لیکن آج دوسری قومیں جنہیں ہم چھوٹی قومیں شمار کرتے ہیں، جن کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں سمجھتے ہیں، آج ان کو دیکھا جائے تو ٹکڑی ٹکڑی ایک الگ الگ جماعتیں جب تھیں، آج وہ اپنے نیٹ ورک کو بڑھاتی گئیں، نیٹ ورک کو اس طرح بڑھاتی گئیں کہ آج وہ ایک پاورفل تنظیم کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ آج ان کے پاس ایک پاورفل تنظیم موجود ہے۔ کیوں؟ ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے۔ اسی لیے پیارے رسول نے فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، اچھا انسان وہ ہے، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل کرے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنوں کو دیکھا ہے کہ آپسی اختلاف کی وجہ سے برباد اور تباہ ہو گئے، اب غیروں کو دیکھ لو کہ آپسی اتحاد کی وجہ سے وہ آج سرخرو ہیں، کامیاب ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے، اگر ہم اچھے انسان ہیں، اگر ہم اچھے سماج کے نرمان کا کار کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو ان سے نصیحتیں حاصل کرو اور اپنے سماج کو ایک کرنے کی کوشش کرو۔ میرے عزیزو، اجتماعیت کا تقاضا ہے، آپسی اتحاد کا تقاضا ہے کہ جو لوگ اپنے ماتحتوں کے ذمہ ہیں، جو لوگ ماتحت ہیں، یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو عوام کی درجے میں آتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا، اپنے ذمہ داروں کا، اپنے علماء کا، سب کا احترام رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا حقا، ایسا انسان ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ایسا انسان ہمارے سنت پر نہیں ہے، جو انسان ہم سے بڑوں کی، ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا ہے، ان کے حقوق کو نہیں پہچانتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس منا من لم یعرف صغیرنا ویؤقر کبیرنا، کہ ایسا انسان ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے اصول پر نہیں ہے، جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے، دین سراپا خیر خواہی ہے، دین سراپا خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے، اللہ کے باتوں کو مانا جائے، رسول کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھا جائے، رسول کی لائی ہوئی شریعت کی تبلیغ کیا جائے، رسول کی لائی ہوئی
شریعت کی تبلیغ کرنے والوں کی حمایت کیا جائے، ان کی قدر کی جائے، اس کی کتاب کی عظمت کو پہچانا جائے، اس کی کتاب کے حقوق کو ادا کیا جائے، اس کے مسلمانوں کے ذمہ داروں کو ان کا حق دیا جائے، ان کی عظمتوں کو، ان کے حقوق کو پہچانا جائے اور عام مسلمانوں کی قدر کی جائے، انہیں ایک دوسرے میں لڑایا نہ جائے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا نہ جائے، بلکہ انہیں ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا جائے، انہیں سنبھال کر رکھا جائے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم آپسی اختلاف کو ہوا دے کر اپنی قوم کو تباہ ہوتا ہوا دیکھیں۔ میرے عزیزو، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح اجتماعیت، اتحاد و اتفاق اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب ایک دوسرے کا احترام ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مشورے لیا جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات کو حل کرنا ہے، اپنے مسائل کو سلجھانا ہے، مشورے سے کام لیا کرو اور ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے، ایک دوسرے کو عزت دیا جائے، ایک دوسرے کو اس کی توقیر سکھلائی جائے، بتلائی جائے کہ کون آپ سے چھوٹا ہے، کون آپ سے بڑا ہے، کون آپ کا کیا لگتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور یہ بتلا دوں کہ مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ مشورہ دیں تو آپ کی بات مانی جائے۔ عزیزو، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مشورہ دیں ہماری بات مانی جائے، بلکہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سماج کے لوگوں کو آپ کا مشورہ اچھا لگے، وہ آپ کی باتوں کو مانے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات مانی جائے۔ میرے عزیزو، اجتماعیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مشوروں کو اپنی قوم کے لیے قربان کر دو، اپنے طاقتوں کو اپنی قوم کے لیے قربان کر دو، اپنے دماغ اور عقل کو اپنے قوم اور اپنی سماج کے لیے قربان کر دو۔ یہ ہمارے اور آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور اس اتحاد کو، اس اجتماعیت کو برباد کر دینے والی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ ایسے لوگ جو سماج کے اندر اختلاف چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو سماج کو ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہونا چاہتے ہیں، اسے کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ سماج کے وہ وائرس ہیں، یہ سماج کے وہ کینسر ہیں جو پوری ملت کو ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ اس میں چاہے جو ہو، میں ہوں، آپ ہوں، ہماری ملت اور سماج کا کوئی بھی ہو، کسی پر کوئی انگلی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک چیز اور بھی جان لے، آخری دو باتیں بتاؤں گا میں، اس کے بعد بات ختم کرنی ہے۔ میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحاد و اتفاق کو ختم کر دینے والی چیزوں میں سے سب سے خطرناک جو چیز پائی جاتی ہے کہ آدمی بدگمان ہو جائے۔ آدمی مجھ سے بدگمان ہو گیا، میرے خلاف پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرنے لگا، میں کسی سے بدگمان ہو گیا، میں اس کے خلاف پتہ نہیں کتنی باتیں کرنے لگوں۔ میرے عزیزو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف آپ کو کوئی بات کہی جائے یا میرے خلاف کسی نے کسی کو بات کہہ دی، میرے عزیزو تحقیق کر لیا کرو، کیا مولانا نے، کیا فلاں نے یہ بات میرے تعلق سے یا میرے لیے کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ بلکہ ایسا نہ ہو کہ بات کو سنتے ہوئے آگ بگولا ہو جائیں، غصے میں تل ملانے لگے اور ماں بہن کی گالیاں شروع کر دیں۔ یہ ایک مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگو بدگمانیوں سے بچو، اے لوگو آپس میں جو ایک دوسرے سے بدگمانیاں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گھمایا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے اور ایسی بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ یہ بدگمانیاں سماج
سماج کو تباہ کریں گے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آدمی کسی انسان کو بدگمان کرے، کسی کے دل میں بدگمانی ڈالے، کسی کے کان میں بدگمانی کو پھونکے۔ میرے عزیزو، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں جلن نہ کرو، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلو مت، بلکہ اس کے لیے دعائیں کرو، اور یہ دعا کرو کہ اللہ جس طرح تو نے اس کو ترقی دی ہے مجھے بھی وہ ترقی عطا فرما دے۔ اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، دل کے اندر کینہ اور کپٹ نہ رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو اپنے بھائیوں کے لیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور اس دور کی سب سے خطرناک بیماری جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، فلاں اس وقت کر کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں گیا ہوگا، کیا کھایا، کیا پیا، کہاں سویا، کہاں اٹھا، کہاں بیٹھا۔ یہ ایک مسلم سماج میں رہنے والے انسان کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ مسلمان تو اس طرح ہیں کہ اگر جیسے اس بدن کے مانند ہے کہ اگر انگلی میں بھی انگلی کٹ جاتی ہے، انگلی میں چوٹ آ جاتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ ایک بھائی اس کا بیمار ہے، ایک بھائی پریشانی میں ہے تو سارے کے سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے اور اس کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا۔ اے لوگو، اختلاف نہ کرو، آپسی رنجشوں کو مت بڑھاؤ، آپسی اختلافات کو ہوا مت دو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا، انہیں تباہ کر دیا۔ میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمارے اندر آپسی اتحاد کو مضبوط کر دے، آمین۔ اے بار الہ، ہم میں سے وہ لوگ جو آپسی اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ انہیں اجتماعیت کا اور اتحاد کا خوگر بنا دے۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی اور دکھ درد سمجھنے والا بنا دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان